5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 165۔ کسری اعداد۔ کسری اعداد سے مراد کسی چیز کا بٹا ہوا حصہ ہے۔ انگریزی میں اس کو ریشو کہتے ہیں، ریشو، بٹا ہوا حصہ ہے۔ جیسے آدھے کے لیے نصفن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آدھے کے لیے، اور 2 سے 10 تک کے لیے فعلن یا فعلن کے وزن پر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، فعلن۔ جیسے ثلثن، ثلثن کا مطلب ہے تیسرا حصہ، 1/3، ثلث 33.33% کو ثلث کہتے ہیں۔ ربعن، ربعن چوتھائی حصہ، 1/4، 25%۔ اور خمسن، خمسن پانچویں حصے کو کہتے ہیں 20، خمس، خمس پانچواں حصہ۔ مال غنیمت میں پانچواں حصہ وہ اہل بیت کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرے اور حکومتی اخراجات کے لیے ہوتا ہے 20%۔ اور سدسن چھٹا حصہ، جیسے وراثت میں والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ کوئی بچہ مر جائے، صاحب جائیداد ہو تو، اور اس کے والدین زندہ ہوں تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، باپ کو 1/6 حصہ ملے گا۔ سدس 1/6۔ اور سبعن، سبعن کا مطلب ہے 7واں حصہ، 1/7۔ سمنن، سمن جیسے بیوی کا حصہ، اگر شوہر صاحب اولاد ہو، بیوی کا حصہ سمن ہے، 1/8 ہے، 8واں حصہ، 12.5%۔ تو یہ اس کے اوزان جو ہے یہ فعلن یا فعلن کے وزن پہ آتے ہیں، جیسے ثلثن، ربعن، خمسن، سدسن، سبعن، ثمنن، سدسن، اسی طرح۔ اچھا، کسرہ اعداد کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے، جیسے اخماس، اخماس کہتے ہیں 5ویں حصے، اسداس چھٹے حصے، اور 10ویں حصے کے لیے عشر یا میشار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگلے صفحے پر یہ ایک چارٹ ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے، ایک جدول یہاں بنایا گیا ہے، تو ایک نظر میں آپ کو یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ نصف کی جمع آتی ہے انصاف، اور ثلث کی جمع ہے اسلاس، ربع کی جمع ہے اربع، خمسن کی جمع ہے اخماس، سدس کی جمع ہے اسداس، اور سبع کی اسبع، اور سمن کی اسمان، اور تسعن کی اتسع، اور عشر کی جمع اعشار یا معشار استعمال ہوتی ہے، معشار۔ تو یہ کسری اعداد ہیں، 1/2، 1/3، 1/4 کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا، حصوں کے مقرر اجزاء بتانا مقصود ہو تو جیسے 7 حصوں میں سے 4، جیسے اردو میں کہتے ہیں 4/7، یا انگریزی میں کہتے ہیں 4/7، تو عربی میں کہتے ہیں 4 اصباع، 4 اصباع۔ اب یہ ذرا ٹیبل پر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ذرا دیکھ لیجئے ان کو کہ